دریافت فرمایا ہے کہ حضرت امام بری صاحب کے بارے میں کچھ عرض کیجئے۔ عرض کرنے کا منہ ہی نہیں ہے بھائی، ہم تو آج تک کامیاب نہیں ہوئے۔ پچھلے کوئی 30-40 سال سے تاریخ میں اس شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کون تھے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ انڈیا آفس لائبریری لندن میں جو اسلام آباد کا ریکارڈ ہے وہ اس زمانے کا بھی ہے جب بدھسٹ تھے یہاں، اور لوئے دندی یہ جو جگہ ہے بریمان سے بھی آگے، اور غار ہیں اور پتھر اور سانپ اور مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں، ان کی بھی ہسٹری مل جاتی ہے، کیونکہ اسلام آباد جو اب موجودہ ہے یہاں پہ بدھسٹ بہت زیادہ تھے، ان کی خانقاہیں تھیں۔ عبادت کے لیے بہترین جگہیں جہاں وہ حج کرتے تھے ٹیکسلا تھا اور یہ تھا، اور بدھا کی تعلیمات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک میں آیا ہوں اور ایک میرے بعد میرے جیسا اور آئے گا اور ٹیکشلا آئے گا۔ یہ ٹیکسلا کا نام ٹیکشلا تھا، اور چندر گپت اور یہ لوگ یہاں بیٹھ کے آسٹریلیا پہ حکومت کرتے تھے۔ اندرا گاندھی کے ایک انٹرویو میں بھی ہے، کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو بنگلہ دیش بننے کے بعد کہ آپ کو اور بھی سمجھتی ہیں کہ سلطنت، تو انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ اتنی بڑی میری سلطنت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ہسٹری آپ کے ہاں ہے، اور اسلام آباد اب موجودہ جنہوں نے بھی بنایا ہے بڑے ہی بے رحم اور جاہل لوگ تھے، سب آثار انہوں نے مٹا دیے۔ یہ شکرپڑیاں جو ہے یہاں بدھسٹ عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، یہ قدیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے کی ہے۔ بدھا کی جو اب کتابیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں اور شائع ہو رہی ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں 3 خزانے فلاں 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 نے دریافت کر لیے تھے، اور چوتھا خزانہ اس نے کہا ٹیکشلا میں، اور میرے جیسا دوسرا آدمی اس دنیا کے تباہ ہونے سے پہلے، قیامت سے پہلے آئے گا، اور وہ ٹیکشلا میں کھڑا ہوگا تو زمین وہ خزانہ اگل دے گی۔ غالباً سیدنا مسیح علیہ السلام مراد ہے، تو شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں ٹیکسلا بھی تشریف لائیں اور وہ پھر خزانہ اگل دے۔ یہ ساری چیزیں ان کی تعلیمات میں ہیں، لیکن حضرت بری امام کا کہیں نہیں ملتا تذکرہ کہ بزرگ کون تھے، شخصیت کون تھی۔ 17ویں صدی 18ویں صدی تک کا مل جاتا ہے کہ پنڈی جو تھا کتنا چھوٹا سا گاؤں تھا، ان کی تاریخ مل جاتی ہے شاہ چند چراغ کی۔ شاہ چند چراغ کون تھے، اور ٹالی ایک پودا ہے نا، تو اس پودے کے نیچے ایک قبر، یہ مل جاتا ہے۔ حضرت کے بارے میں ہمیں تو ملا نہیں، اگر آپ کو مل جائے تو ضرور بتائیے۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی قوم میں برما کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، خاموشی سے نا، اپنی اولادوں کو پڑھانا چاہیے۔ یہ دن سارے جو دکھائے ہیں یہ اسی دن نے کہ ہم نے پوری دنیا کے سارے فیلڈ چھوڑ دیے ہیں، اور ہم ایسے نالائق واقع ہوئے ہیں کہ ہم میں کوئی آدمی نہیں ہے جو محنت کرے اور اپنی اولاد کے لیے 10-20 کروڑ کی جائیداد چھوڑ دے اور اپنے پوتوں نواسوں کو کوئی سائنٹسٹ بنائے، کوئی ڈگری حاصل کریں، کوئی نوبل پرائز، جس فیلڈ میں جائے ٹاپ کا آدمی بنے، یہ ہم میں جذبے نہیں۔ پڑھنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ اب پڑھنا نہیں نا، چونکہ اس میں ذرا محنت لگتی ہے، 4-5 گھنٹے پتا ماری کی محنت کرنے میں ذرا وقت لگتا ہے نا، تو اس سے تو گھبراتے ہیں۔ جن قوموں نے یہ ستم مچا رکھے ہیں نا، انہوں نے 1 صدی 19ویں صدی کی تیاری کے لیے، 20ویں صدی کی تیاری کے لیے 3 صدیوں تک پڑھا ہے۔ 300 سال محنت کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہیروشیما کو تباہ کر دیں۔
2 سال یہودیوں نے محنت کر کے اسرائیل کو بنایا ہے، اور ہمیں کوئی فرصت ہے پڑھنے کی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم جذباتی لوگ ہیں۔ جن قوموں نے 200 سال 300 سال محنت کر کے ایک مقام کو پایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جذباتیت میں آ کے راتوں رات حاصل کر لیں۔ ہم نہیں کر سکتے تو انہیں مار دیں۔ اے یار تم مار ہی کہاں سکتے ہو، مار ہی کہاں سکتے ہو؟ شکر کرو جو جوتے ہی پڑ رہے ہیں۔ اگر وہ ہائیڈروجن بم انہوں نے ایجاد کیا ہے نا، اگر ایک چلا دیں تو پھر کیا ہو؟ کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ ہمیں صرف ایک کام آتا ہے کہ اپنے ہر طبقے کی برائی کرنا، ان کی ٹانگیں کھینچنا، ان کے معائب گننا، اور جو ہم اپنی قوم اور ملک کے لیے ایک کوئی ادارہ قائم کر کے محنت کر کے متحد ہو کے کوئی چھوٹا موٹا ادارہ ہی بنا سکتے ہیں، ہم وہ نہیں بناتے۔ ہم نے کتنے سکولز قائم کیے ہیں، ہمارے بچے شام کو سینما دیکھنے اور فضول گھومنے چلے جاتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا ہو کہ محلے میں پڑوسی کا بچہ یار پڑھ نہیں رہا، چلو 1 گھنٹہ اسے پڑھا ہی دوں، بٹھا کے اس پہ محنت ہی کر دو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا ہو کہ ہمارے بچوں میں صلاحیت ہے یار ایک بلڈنگ بنانے کی، میں اسے پیسے دے دوں، ایک اچھی بلڈنگ بنا لے، بزنس کر لے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمیں صرف معائب چننے آتے ہیں، اور ہمیں صرف دوسروں کی ٹانگیں کھینچنی آتی ہیں اور تہمتیں لگانی آتی ہیں۔ جس پر کوئی تہمت نہ لگ سکتی ہو، ہمیں مواد نہ مل رہا ہو مارکیٹ میں، ہم اس پہ الزام لگانا شروع کر دیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت اور تعریف میں انہیں تھوڑی احادیث ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تو وہ کچھ تھے ہی نہیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اب بڑھائیں کہاں تک؟ تو نتیجہ یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ الزامات لگانے شروع کر دیے۔ یہ ہوتا ہے۔ سوکن کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں اتنی خوبصورت تو ہو نہیں سکتی جتنی وہ نہیں لایا ہے، تو پھر اس میں وہ عیب نکالنا شروع کرتے، بجائے اس کے کہ حقیقت تسلیم کرے اور سمجھے کہ جن فنا کی قوتوں نے اس کے دل سے میری حکمرانی ہٹائی ہے، ایک دن اس کی بھی ہٹا دیں گی، اس کا کیا ہے، کل تیسری کر لائے گا، ڈرنے کی کیا بات؟ تو اس لیے ہم سیریس نہیں، ہم سنجیدہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار ابھی دنیا کا۔ ہم چاہتے ہیں جو امریکہ اور کوریا اور انگلینڈ نے مقام حاصل کیا ہے 300 سال میں، ہم صبح و شام یہودیوں پہ لعنت بھیج کے، اور 1 سال میں 10 سال میں 20 سال میں 70 سال میں ہم اپنا نصاب نہیں مرتب کر سکے۔ یار کیوں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں؟ مسلمان اور پاکستانی قوم، اچھا ہاں یہ تو ہو گیا، پڑھنا چاہیے، ہمیشہ حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے۔ یہ مذہبی رہنما یہ جتنے جھوٹے خواب دکھاتے ہیں نا، اور جتنی جھوٹی داستانیں بیان کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل، 70 سال سے جوتے پڑ رہے ہیں کشمیر کے معاملے میں، اللہ نے تو ایک بار بھی مدد نہیں کی۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ کے دیکھے، اس کی زبان نہ کھینچ لیں، اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں، اس کی بیوی کو نکاح سے باہر نہ کر دیں۔ کدھر ہے اللہ یار؟ 300 سال سے تباہی پھر رہی ہے، کیوں نہیں خدا مدد کر؟ ہمیشہ یاد رکھو یہ دنیا اسباب کی ہے، کرامتوں کی نہیں۔ بس ہم میں سے ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ کرامت دکھائے، والعیاذ باللہ معجزہ دکھائے۔ ہر کوئی اس فکر میں ہے کہ صبح اٹھے اور دنیا بدل جائے۔ اللہ اتنا زیادہ حساس ہے اسباب کے معاملے میں کہ کائنات میں ایک مرتبہ اس نے ایک کام کیا، آئندہ کبھی نہیں کرے گا، اور نہ اس سے پہلے کبھی کیا، اور وہ یہ کہ ایک لڑکی کو اس نے بغیر اسباب کے بیٹا عنایت فرما دیا۔ اللہ نے کہا آ یا، ہم نے اسے اپنی نشانی بنایا ہے قدرت کی۔ اسے کہا لم یمسسنی بشر، مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا، ولم اک بغیا، میں بدکار عورت نہیں رہی۔ انا لک ھذا، یہ بچہ کہاں سے؟
یہ اس کائنات میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ حق تعالی شانو اتنا قادر اور قدیر اور مقتدر ہے، لیکن جب بات آگے آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت کے نیچے لیٹ جا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کو ہلانا تو ساقط علیک رطباً جنیّا، بالکل تازہ کھجوریں تم پہ گریں گی، فَكُلِي، انہیں کھاؤ، وَاشْرَبِي، اور یہ چشمہ بہ رہا ہے اس سے پانی پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنے بچے کو دیکھ کے خوش ہو، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یا اللہ، ایک عورت اس حال میں بیچاری نزار و نحیف، جان سے بیچاری پریشان، اور تو پروردگار اتنا قادر اور قدیر کے بغیر کسی سبب کے بیٹا عنایت کر دے اور کھجوریں نہیں گرا سکتا، نہیں گرائیں۔ کہا یہ تمہاری اسباب کی دنیا ہے، کام کرو گی تو کھجوریں گریں گی، نہیں کرو گی نہیں گریں گی۔ یہ عالم اسباب ہے میاں، یہاں یہ سوچنا کہ اللہ کر دے گا اور دعا قبول ہو جائے گی اور پھر فلانی قوم کو ایسے ہو گیا اور یہ ہو گیا، کچھ کام نہیں دیتا۔ کام کرو سیدھی طرح، کام کر کے، اسباب اختیار کر کے، پھر اللہ کو کہ اے رب میں نے جو تھا نا آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ مہربانی کر، پیسہ جمع کرو، زمین خریدو، جب نیو رکھو نا پھر کہو کہ اللہ سارے اسباب جو تھے لے آیا ہوں، پروردگار مہربانی کر ایک مکان دے۔ یہ جتنے مذہبی رہنما داستانیں سناتے ہیں نا، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ مودودی صاحب کہاں سے بیعت تھے؟ مولانا پہ دو دور گزرے ہیں۔ مولانا پہ پہلا دور ایسا گزرا ہے جس میں وہ تصوف کے سخت مخالف تھے، اور انہوں نے یہاں تک لکھا تجدید و احیاء دین میں، یہ اصل میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب الفرقان رسالہ شروع کیا تو انہیں بڑی یہ تمنا تھی، اور حضرت ماشاء اللہ اگر اس صدی کے، پچھلی صدی کے مجددین کی کوئی فہرست تیار ہوگی تو حضرت کا نام بھی انشاءاللہ ہوگا۔ بڑے کام کے آدمی تھے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں جتنے بھی اہل قلم تھے، سب سے کہا کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک چلی تھی اس پہ کوئی مضمون لکھیں۔ تو اس میں مودودی صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا، مولانا کا مضمون بہت طویل ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے مضمون کو مستقل ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا۔ اس کتاب کا نام ہے تجدید و احیاء دین۔ اس میں جب انہوں نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پہ بحث کی تو مولانا نے اس میں لکھا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا ناکامی کا سبب یہ تھا کہ حضرت نے تصوف اور پیری مریدی کو زیادہ بڑھا دیا تھا، اور یہ لکھا کہ لفظ کیا استعمال کیے، افیون۔ افیون کے متعلق وہ اردو میں کیا محاورہ ہے وہ استعمال کیا کہ تصوف کی افیون زیادہ دے دی تھی، نشہ زیادہ چڑھا دیا تھا۔ بڑا مناسب لفظ ہے، دیکھیے گا تجدید میں مولانا نے استعمال فرمایا۔ اس لیے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی جو ناکامی تھی اس پہ ایک مدت تک بحث ہوتی رہی۔ ہمارے حضرت کہتے تھے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ رائے پور خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے حضرت جو تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ معذور ہو گئے تھے، فالج ہو گیا تھا، لیکن اس وقت پھر بھی کچھ صحت اچھی تھی، تو چارپائی پہ پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جماعت اسلامی کے ایک صاحب آئے اور ان کا حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی ناکامی کے اسباب کیا تھے؟ تو حضرت نے فرمایا میں بڈھا 80 سال کا ہو گیا ہوں، اب اسی لیے رہ گیا ہوں دنیا میں کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ناکامی کے اسباب ڈھونڈتا پھروں۔ بھائی جو کام بھی حضرت نے کیا تھا بہرحال وہ قابل تحسین ہے اور اللہ کے ہاں اس پہ اجر ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی میں رہی، یہ مولانا کا پہلا دور تھا، اور انہوں نے تصوف کو فیون قرار دیا۔ پھر آیا مولانا پہ دوسرا دور، جب وہ 60 سال سے زیادہ عمر ہوئی نا،
اور مولانا کو اندازہ ہوا کہ اس امت میں تربیت خانقاہوں ہی سے وابستہ ہے، اور جتنا میں نے پیری مریدی کے خلاف لکھا ہے، اور یہ تو خود اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، مولانا پہ پھر تیسرا دور آیا ہے، اور وہ تیسرا دور 1977 جب ضیاء الحق صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ایک کانفرنس منعقد کی تھی۔ تو ہمارے شیخ کہتے تھے اسماعیل علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کہ کراچی میں ہم کانفرنس سے فارغ ہو کے لاہور آئے، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے کہا کہ مدت ہوئی مودودی صاحب سے نہیں ملے، حضرت جماعت اسلامی میں رہے تھے، تو فرمایا ہم حاضر ہوئے مولانا کی خدمت میں، تو مولانا نے کہا کہ میں نے جماعت کو جن اصولوں پہ استوار کیا تھا جماعت والے ہٹ کے، اور جمعیت کے لڑکے ہمارے قابو میں نہیں رہے، اور اب میری عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ میں نئے سرے سے کوئی تحریک اٹھا سکوں، اور مایوسی ان پہ طاری ہو گئی۔ یہ جو درمیان کا دور مولانا پہ گزرنا، جب 60 سال سے زیادہ کے ہو گئے تو انہیں اندازہ ہوا، چنیاں بیگم، ہاں ذہن ہمارا الجھا ہوا تھا، مولانا نے کہا کہ چنیاں بیگم ضرورت سے زیادہ، چنیاں بیگم خالص ہندوستان کی اصطلاح میں کہتے ہیں افیون کو، کہ افیم زیادہ کھلا دی تھی تصوف۔ مولانا پر جب 60 سال عمر ہو گئی تو اب مولانا کو احساس ہوا کہ مشائخ اور ان کی خانقاہوں میں جو تربیت ہوتی تھی نا، وہ تربیت ایک ہاتھ میں گن کو بھی دیتی تھی، تلوار کو بھی دیتی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو بھی دیتی تھی کہ جہاد کے وقت جہاد کرنا ہے، اور جہاد نہیں ہے، امن کا دور ہے تو اپنا کام اللہ کی کتاب کے ذریعے کرنا، دونوں چیزوں کو سلامت رکھنا، یہ تصوف تھا۔ پھر مولانا کو تلاش ہوئی کیا وہ کدھر رجوع کریں، تو انہوں نے مختلف مشائخ کی طرف رجوع کیا، اور مختلف مشائخ میں انہوں نے مولانا عبد الغفور صاحب مدنی تھے، قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نقشبندیہ چل رہا تھا، تو حافظ غلام حبیب صاحب چکوال والے، ان کے خلیفہ تھے سیف اللہ خالد صاحب، ابھی اس رمضان میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے، سپر مارکیٹ میں ان کی مسجد بھی، پھر وہ لاہور چلے گئے۔ یہ سارا حلقہ جو ہے، ان میں مولانا عبد الغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ بہت بہت بڑی شخصیت تھی، اور مرجع تھے لوگوں کا، یعنی بسا اوقات مولانا سے مسافے کی نوبت نہیں آتی تھی، اتنے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، تو انہیں مولانا مودودی نے خط لکھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی یاد میں کچھ وقت بسر کروں اور کچھ اللہ اللہ کروں، اور تصوف کے اور سلوک کے ذکر اذکار کے لیے ان سے رجوع کیا تھا۔ مولانا کا یہ خط عائشہ بابانی اکیڈمی کراچی والوں نے چھاپ بھی دیا، ایک بالکل چھوٹا سا پمفلٹ چھپا ہے، عائشہ بابانی اکیڈمی کراچی والوں نے بڑا اچھا کام کیا، 16 صفحے کا، 20 صفحے کا، 12 صفحے کی ایک چھوٹا سا پمفلٹ چھاپ دیتے تھے تاکہ آدمی ایک نشست میں سے پڑھ لے۔ اس میں مولانا نے مولانا عبد الغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ کو لکھا ہے، لیکن یو ہیو مسڈ دا ٹرین۔ یہ اب دونوں سوالات جو ہیں ان کا جواب دیں یا نہ دیں؟ ایام میں شوہر اپنی بیوی کے قریب کیوں نہیں جا سکتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ ناپاکی کے ایام یہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو سوالات قرآن کریم میں اور مختلف جگہ پہ آئے ہیں نا، یہ 12-13 سوال ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے، اتنا ادب تھا کہ کأن علی رؤوسہم الطیور، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں،
اور ذرا ہل گیا سر تو پرندہ اٹھ جائے گا، اتنے ادب اور احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے رہتے۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیا ان کا، کس سے پوچھ رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، خاموش رہو۔ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول یہ دریافت کرتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ سنتے رہتے تھے کہ کبھی نہ کبھی ہماری بات کا جواب آ جائے گا۔ یسألونک عن اللہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ خالص سائنٹیفک سوال ہے، چاند کا کم ہونا اور زیادہ ہونا۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ، قل اللہ، انہیں کہیے جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے نا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ زہر سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب چیز ضرورت سے بڑھ جائے تو وہ زہر ہوتا ہے۔ پیسہ رکھنے کی تمنا ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہ اس سے جب بڑھ جائے نا تو پھر وہ زہر بن جاتا ہے۔ شہد بڑی اچھی چیز ہے، لیکن شکر کی مقدار خون میں حد سے بڑھ جائے تو وہ زہر ہے۔ نمک بڑی اچھی چیز ہے، سالن میں ذائقہ ہوتا ہے، مگر بلڈ پریشر کے مریض کے لیے حد سے بڑھ جائے تو زہر ہے۔ ہر چیز، غصہ حد سے بڑھ جائے تو زہر ہے، خاموشی حد سے بڑھ جائے تو زہر ہے۔ زہر کہتے ہی اسے ہیں جو حد سے بڑھ جائے۔ قل الف، ان سے کہیے جو ضرورت سے زیادہ مال ہے خرچ کرو اسے، ورنہ بخل آ جائے گا نا، زہر ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک سوال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے اچھے تھے کہ بالکل وہ سوال کرتے تھے جس سے مطلب سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کس سے پوچھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ناپاکی اور ایام کیا ہیں؟ قل ہوا اذن، اللہ نے کہا کہ ان دنوں میں وہ مقام گندگی کا ہے، خون ہے، گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، اور اس وقت میں اپنی بیویوں سے دور رہو۔ اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ جو آگے آپ نے سوال لکھا ہے نا اس کا جواب بھی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے لکھا ہے خاتون کے متعلق کہ غیر فطری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو کیوں عذاب دیا؟ اس لیے کہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہر مہینے زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ناپاک جگہ ہے، اللہ نے کہا دور رہو۔ تو وہ پرماننٹلی جو ناپاک جگہ ہے جو اسے استعمال کرتے ہیں، اللہ نے کہا ان پہ پتھر برسائے جائیں، مارو انہیں، ختم کر دینا چاہیے، یہ اتنے گندے اتنے ناپاک ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس میں یہ چیز اللہ کو نفرت ہے گندگی سے، اسی لیے شریعت گناہ قرار دیتی ہے ہر جگہ تھوکنا۔ یہ آپ کے ہیروز جو ہے نا قومی، انہیں دیکھا کرو تھوکتے کیسے، اللہ معاف کرے، بہت ہی بری بات۔ اس لیے یہ حکمت ہے، وجہ جو بیان کی گئی ہے آپ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، اللہ نے فرمایا عورتوں سے دور رہو، کیونکہ وہ اس زمانے میں وہ جگہ گندی ہے، ناپاک ہے، اور جب وہ پاک ہو جائیں یعنی خون آنا رک جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، اور خوب پاک ہو جائیں۔ ایک ہے پاک ہونا، مثلا خاتون ان ایام سے گزر گئیں، فرض کر لیجئے صبح 10 بجے، اب اس کا شوہر چاہتا ہے اس کے قریب جائے، تو اگر مدت اکثر میں پوری ہوئی ہے، اس کی عادت کے مطابق 10 دن اور 10 راتیں گزر گئیں، تو اس کے نہانے سے پہلے اس کے قریب جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی نہا لیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ،
تو جس جگہ کے استعمال کی اللہ نے اجازت دی ہے کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عورتیں روئی بھجواتی تھی، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ وہ چھوٹے بکسے، چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے تھے، اس کو کھولتی تھیں، پھر روئی دیکھتی تھیں، پھر جو بچیاں نئی نئی اس مرحلے میں آئی ہوتی تھیں فرماتی تھیں انہیں کہو صبر کریں، اور جب تک بالکل پاک نہ ہو جائیں اپنے شوہر کو اجازت نہ دیں کہ وہ ان کے قریب آئیں۔ تو اللہ نے اجازت دی ہے اکثر مدت میں، پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا فِذَا تَطَہَّرْنَ، جب اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اچھی طرح پاک ہونے کا مطلب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ نہا بھی لیں اور اس مقام پہ خوشبو بھی لگا لیں، تاکہ وہ جو خون کی وجہ سے بو ہے وہ شوہر کو تنگ نہ کرے۔ اور احتیاطی تدبیر استعمال کر کے ملنا چاہیں تو یہ بالکل پھر بھی جائز نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مرد اس گندگی میں مبتلا ہو جائے گا، وہ پرماننٹلی 10 دن کے لیے یا جتنے بھی دن اس کے ہیں اتنے دنوں میں ناپاکی نہیں کیا جا سکتا۔ ان ایام میں اگر شوہر خود پر قابو نہ پائے اور بیوی کے پاس چلا جائے اور غلط طریقے میں اپنی ضرورت پوری کر لے تو کیا نکاح کے جانے یا نہ رہنے کا کوئی مسئلہ ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ اس بارے میں استعمال فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا من اطاع علی دبرہا، اور جو عورت کے پاس اس حالت میں چلا گیا یا اس نے غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کی، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یقیناً کفر کیا اس قرآن سے جو قرآن اللہ نے نازل کیا۔ اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہے نا۔ اسی طرح ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت برا مناتے تھے، کسی کے متعلق سن لیتے تھے۔ ایک آدمی نے آ کے حاضر ہو کے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں جبکہ وہ اس حالت میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو باطل قرار نہیں دیا، مگر مختلف احادیث کو جب آپ دیکھتے ہیں، اب یہ بات آ گئی ہے تو ہم اس مسئلے کو پورا بیان آپ سے کر دیں، پورا تو نہیں لیکن پھر بھی جس حد تک ہو سکے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ رنگ کیا تھا خون کا۔ یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ابتدائی دور ہے عورت کا تو شوہر ابھی تو چند دن پہلے اپنی اس عمل سے فارغ ہوا ہے، تو اتنی کیا اسے جلدی پڑی ہوئی تھی، اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا تھا؟ اور اگر رنگ وہ ہے جو آخر پہ ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم دیتے تھے، پہلے کو اور حکم دیتے، پہلے کو فرماتے تھے سونا صدقہ کرو، تمہارے پاس کچھ ہے تو صدقہ کر دو، اور اگر آخری دنوں میں یہ ہوا تو 8 دن 10 دن نہیں صبر ہو سکا کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کچھ صدقہ کر دو، یعنی اس کی بھی مجبوری کو پیش نظر رکھا اور صدقے کا بھی حکم دیا۔ لیکن اس پہ بحث ہوئی ہے کہ کیا صدقہ واجب ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے یہ جتنے وہابی ہیں، اہل حدیث، شافعی، یہ تینوں صدقے کے وجوب کے قائل ہیں کہ صدقہ واجب ہے، حنبلی بھی چوتھے، حنفی فقہا اس کے قائل نہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ مالی جرمانہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے، وہ اسی میں اس ضمن کو بھی لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ صدقہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے کہ خدا کا غضب تم پہ نازل ہو جاتا، صدقہ کرو۔ تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصول پیسے کے بارے میں صرف ایک چیز ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لامرئ ان یاخذ مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کا مال لے لے جب تک کہ وہ 100% دل کی خوشی سے اسے نہ دے۔ ہمارے نزدیک جتنے مالی معاملات ہیں ان تمام مالی معاملات میں اصل یہ ہے، اسی لیے چالان ناجائز ہے پولیس کا، اسی لیے ٹیکس
اگر کوئی شہری اپنی خوشی سے نہیں دیتا تو جائز ہی نہیں ہے حکومت کے لیے لینا۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت دلائل، اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں سے بھی ٹیکس آئے گا، جس شہر کا بھی مال آئے گا، اس مال کے 10 آدمی ایسے اس شہر کے جن کی ثقافت، شرافت، نیکی اور تقوی اور خدا کے خوف پہ تم مشتمل ہو، وہ 10 آدمی لائیں گے۔ 10 آدمی مصر سے آتے تھے، 10 عراق سے آتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ٹیکس کا پیسہ رکھتے تھے اور ان 10 آدمیوں سے کہتے تھے کہ تم امام ہو، وہاں کے مفتی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ کہتے تھے جی حضرت، لوگوں کو ہم پہ فرماتے اللہ کی قسم کھاؤ کہ اس میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں ہے۔ عمر کسی سے ٹیکس وصول نہیں کرتا جب تک کہ اپنی خوشی سے نہ دے۔ تو لوگ قسم خدا کی کھاتے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے بیت المال میں داخل کرو، اور فرماتے تھے کہ جب حکومتیں حرام کا ٹیکس لینے لگیں گی تو قوم برباد ہو جائے گی۔ وہ فرماتے تھے کہ حرام کا مال جب گورنمنٹ خرچ کرے گی تو ملک برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک اصل یہ، اسی لیے تو حنفی فقہا کسی صورت میں جرمانہ لگانے میں بہت محتاط نہیں لگاتے۔ زیادہ سے زیادہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی رہے ہیں نا، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ کہتے ہیں مثلا 10 لاکھ جرمانہ ہے، 10 لاکھ لے کے گورنمنٹ نیشنل بینک میں رکھے اور فرض کر لیجئے 1 سال کا چیک کاٹ کے اسے دے دے کہ سال بعد اپنے 10 لاکھ لے لینا۔ ان 10 لاکھ سے 1 سال تم نفع نہیں کما سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، ڈی ویلیو ہو جائے گا نا پیسہ۔ اس ڈی ویلیویشن پہ ایک بات پتہ نہیں آپ سے عرض کی ہے کبھی یا نہیں، یہ ڈی ویلیویشن کا جو تصور ہے دنیا میں کب آیا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ ہمیں علم جہاں تک ہے، اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے، کرنسی کو ایک جگہ پہ قائم کرنے کے لیے اور غربت کو روکنے کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈی ویلیو کیا تھا اپنی کرنسی کو۔ ہم نے جب پڑھا تو ہم کئی بار اس کو دیکھتے رہے کہ امیر المومنین اتنے سمجھدار، ڈی ویلیو کر دیا کرنسی کو۔ فرمایا یہ قحط نہ پڑ جائے، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈی ویلیو کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان، اور جو ڈی ویلیویشن کے نقصانات ہیں اس پہ قابو بھی پایا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قائم رکھ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو ڈی ویلیو کیا تھا اب ہم اس پہ قابو پا چکے ہیں، لہٰذا میں اپنی کرنسی کو دوبارہ لاتا ہوں اس حالت میں جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ اسی لیے ہمارا باقی فقہا کے ساتھ اختلاف ہے کہ دینار اور درہم کا اصل وزن کیا تھا۔ حجازی، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ والے، حجاز والے، وہ دینار اور درہم وہ لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ہم دینار اور درہم وہ لیتے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، کیونکہ عراق حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہی کرنسی چلتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ کرنسی کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور اس پہ الحمدللہ لکھوایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ تو بالکل کرنسی چینج کر دی تھی اپنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی جو چلتی تھی اس پہ تصاویر ہوا کرتی تھی عیسائی حکمرانوں، تو اس لیے مال، پیسہ، جرمانہ کیے ہی نہیں۔ اب جب یہاں حنفی یہاں آئے نا کہ عورت اور شوہر کے اس کا معاملہ، یہاں آ کے بھی انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے ایسے ہی گناہ ہو جائے تو وہ مال اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر نہ کرے اور صرف توبہ اللہ سے کر لے تو بھی کافی۔ لیکن یہ صرف حکم اس کے لیے ہے جو ان تعلقات کو قائم کرے جو شوہر اور بیوی کے۔ یہ جو آپ نے پوچھا اس کا آخری حصہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی وہ خاص تعلقات قائم نہ کرے اور اس سے کم جس درجے میں بھی وہ فارغ ہو جائے یا تعلقات قائم کرے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔